بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، بچے بچیاں، 15 شعبان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ اس رات کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں: شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت۔ حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے لیلۃ نصف من شعبان، آدھے شعبان والی رات، یعنی 15 شعبان کی رات۔ اس میں صرف یہ الفاظ ہیں۔ یہ نام بعد کے علماء نے رکھے چونکہ اس میں مغفرت ہوتی ہے تو اس کا نام شب مغفرت، اس میں جہنم سے خلاصی ہوتی ہے تو شب براءت، اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے تو شب مبارک، اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو شب رحمت۔ لیکن لیلۃ نصف من شعبان اس کا نام حدیث پاک میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں امت میں 2 طبقے ہیں، دونوں انتہا پر ہیں، جو نامناسب ہے۔ ایک طبقہ ہے جو بالکل اس کی نفی کرتا ہے، رد کرتا ہے اور اس میں شدت اختیار کرتا ہے۔ اختلاف کا اصول ہے کہ اپنی بات پیش کرو، دوسرے کو عزت دو، لیکن اپنی بات پیش کرتے ہوئے روڈ ہو جانا، ریش ہو جانا اور دوسروں کی بے عزتی کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسند چیز ہے، تو اس کی بالکل نفی کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جنہوں نے کیا کچھ اس میں ڈال دیا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو اعتدال کی بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعتدال والی ہے، یعنی نہ شدت ہے نہ وہ بدعت ہے، درمیان کی چیز ہے، امید ہے صحیح ہوگی۔ اس رات کی فضیلت کو 10 صحابہ نے روایت کیا ہے، جس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، لیکن یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ چند سال پہلے سعودیہ کے بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 10 حدیثیں ضعیف جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ حسن لغیر ایک ٹرم ہے محدثین کی کہ وہ قابل قبول ہو جاتی ہیں اور اس کو فضائل میں قبول سمجھا جاتا ہے، حجت سمجھا جاتا ہے۔ عمل کے ثبوت کے لیے، عبادت کے ثبوت کے لیے، عقیدہ کے ثبوت کے لیے صحیح حدیث کے بغیر کوئی حدیث بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے 10 حدیثوں ضعیف کا جمع ہو کر اس کی فضیلت کا بولنا اس کے اندر کچھ نہ کچھ رکھتا ہے۔ اور فضیلت جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کی رات کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا، میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات، یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کی نفی کرتی ہے
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا، قرآن پاک۔ تو قرآن پاک تو لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو اگر کوئی کسی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں تو پھر شب قدر میں ہوتے ہیں، اس رات میں نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں، شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو، اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی، لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا کروں؟ کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو میرے نبی کی عبادت وہی 11 رکعت تہجد کے نوافل تھے، چاہے وہ شب قدر تھی، چاہے وہ شب برات تھی، چاہے وہ شب جمعہ تھی۔ تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافہ، چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کس نے لکھی، اس کی سند کیا ہے، اس کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر بہت ہی زیادہ 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ سب بدعات ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے۔ میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے، عبادت، تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر۔ میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے۔ اب شب برات میں صلاۃ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ نفلوں کی تو جماعت ہی نہیں ہوتی، تو یہ صلاۃ تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں۔ نفلی عبادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ہمیں جو اشارہ ملتا ہے فَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے اللہ کو خوب یاد کریں اور لوگوں سے کٹ جائیں بالکل، اور سب سے کٹ کے آپ اپنے رب کو یاد کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ان ساری آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات سنتیں بھی ہوں گھر میں پڑھو، اور خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے، مسجدوں میں اکٹھے ہونا اور اس رات میں جھنڈیاں لگانا، پھر آتش بازی کرنا، یہ آتش بازی تو بالکل ہی اسراف ہے اور خرافات ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے، آپ نفلی بندگی عبادات اپنے گھر میں فرمایا کرتے تھے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو۔ تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں، اس میں ساری فیملی اکٹھی ہو کے نوافل کا اہتمام کرے۔ مسجد فرائض کے لیے ہے اور نوافل کے لیے گھر ہیں۔ تو امید ہے میری اس بات پہ آپ غور فرمائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں۔ ہاں، آپ تہجد کے نوافل پڑھیں، ساری رات پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، ساری رات کریں، آپ اللہ کا ذکر فرمائیں، ساری رات فرمائیں، آپ دعا مانگیں، چاہے ساری رات مانگیں۔ یہ مخصوص اعمال یہ ہیں: نماز، تلاوت، ذکر اور دعا، اور آنسوؤں کے ساتھ۔ اپنی کھیتی کو پانی نہ لگے تو سوکھ جاتی ہے، ایسے ہی دل میں بھی ایک کھیتی آباد ہے ایمان کی، اسے آنسوؤں کے چند قطرے ہی سمندر کی طرح سیراب کر دیتے ہیں۔ تو آنسوؤں کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رونے والی کیفیت ہو۔ تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے۔
روزے کے بارے میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے، قوموا لیلہا وصوموا شہرہا، یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ تو اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ غلط ہے، اس طرح یہ بدعت بن جائے گا۔ کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے، نفل سمجھ کے، وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، چونکہ روزے والی روایت بالکل قابل اعتبار، قابل حجت نہیں ہے۔ اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت شدید ضعیف ہے، اور شدید ضعیف سے استدلال نہیں ہوتا، اس کو حجت نہیں بنایا جاتا۔ کمزور اس کا ضعف اتنا شدید نہ ہو اور کئی حدیثیں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ۔ صحیح حدیث آپ کا ماخذ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کرنے میں۔ تو اصل میں عبادات میں اعتدال ہے۔ شاید ہی کوئی رات میرے نبی ساری رات جاگے ہوں، شاید، اور شاید ہی کبھی آپ نے مسلسل، اس میں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں ادا فرمائی۔ بعد میں ایک رہبانیت کا ٹچ آیا کہ بندگی میں بہت زیادہ زیادتی اور اپنے نفس کشی میں راہبوں جیسی تھوڑی تھوڑی جھلک۔ ایک اللہ والے تھے تو وہ اپنے سر کے بالوں کو رسہ باندھ لیتے تھے اور نفل پڑھتے تھے، تو جب ان کو نیند آتی تھی اور سر جھٹکا لیتا تھا تو اوپر سے رسہ تھا، ان کو زور سے جھٹکا لگتا، درد ہوتا، آنکھ کھل جاتی اور پھر وہ نفل شروع فرما دیتے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ بھی نہیں، میرے نبی کو پسند بھی نہیں۔ ایک بزرگ تھے، آنکھوں میں نمک کی سلائی ڈال لیتے تھے کہ میری آنکھوں میں مرچیں لگیں گی، میں نماز پڑھوں۔ پھر کئیوں کے واقعات ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ ان کی ذات کے لیے اچھے عمل ہیں، لیکن یہ دین اسلام کی دعوت نہیں ہے، نہ ہی یہ دعوت ہم غیروں کو پیش کر سکتے ہیں، یہ تو ان کو بگانے والی بات۔ ایک بزرگ میں آتا کے بارے میں آتا 25 سال جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، 25 سال باہر ہی نہیں آئے۔ یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو رہبانیت ہے جو میرے نبی نے ناپسند فرمائی ہے، اس سے روکا ہے۔ اعتدال ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ دنیا کی طرف ایسا جھکاؤ ہے کہ یہود کی طرح، نہ رہبانیت کا ایسا جھکاؤ ہے عیسائیوں کی طرح، تم درمیان میں ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ ہم اولیاء کرام کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ اکثر اس میں جھوٹے قصے ہیں، کیونکہ سند تو ہے کوئی نہیں۔ سند کے بغیر، سند کیا ہے؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں جی آپ نے کہاں سے سنا؟ میں کہتا ہوں وہ لالو ماچھی سے سنا ہے، تو کہ لو جی ودی کیڑی کر لے تو کوئی بندہ، یہ اس کو سند کہتے ہیں۔ بھئی آپ نے یہ کہاں سے بات سنی؟ میں کہوں میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنی، تو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کو سند کہتے ہیں کہ جو بات پہنچی ہے مجھ تک، کون پہنچانے والا ہے؟ اگر وہ صحیح مضبوط آدمی ہے وہ بات مضبوط ہو جائے گی، اگر وہ کمزور آدمی ہے بات کمزور ہو جائے گی۔ تو ہمارے ہاں جو بر صغیر میں کتابیں چھپتی ہیں اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں، وہ جھوٹے قصوں سے بھری پڑی ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا زندگی ہے کیا۔ قرآن پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی متکبر ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت خور ہے۔ ایک دفعہ آج کہہ دے، کل کی رات ہے کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کی قسم
اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر، اللہ سارے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آگے جملہ بڑا خوبصورت ہے، ولا بالے، اس میں تکبر ہے، ولا بالے، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کسی نافرمان کو حقیر نہ جانو اور کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو۔ اور ایک جرم اور بھی ہے جو میں کہتے 30 سال ہو گئے، فرقہ واریت سے توبہ کرو۔ اپنے فرقے پہ جمے رہو لیکن دوسروں سے نفرت، سلام بھی نہ کرنا، جنازہ بھی نہ پڑھنا، حرم شریف میں جا کر بھی نمازیں نہ پڑھنا۔ اچھا اللہ کے واسطے آج بہت اویئرنیس ہو چکی ہے، تو مہربانی کرو، امت بنو، محبت کرو، ایک دوسرے سے ملو جلو، ہم امت بن کے چلیں۔ اختلاف رائے کے فیصلے آخرت میں ہو جائیں گے۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا۔ ایسی اس میں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، خیرات کی جاتی ہے، یہ بھی بدعت، سنت سمجھ کے کوئی کرے گا تو بدعت ہے، ویسے فی سبیل اللہ کوئی دیکھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اب گالیاں دے کے تم اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ تو میں تاجروں سے کہتا ہوں یا ادھار دینا بند کرو، اور اگر دیتے ہو تو پھر گالی نکالنا بند کرو، صبر کرو۔ ہے یا رسول اللہ مجھے حکم ہے جب تک آپ نہ آئیں دروازہ نہ کھولوں، اور میں رضوان بول رہا ہوں، میں آج پہلی دفعہ کسی کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور آخری دفعہ کھڑا ہو رہا ہوں، میں آئندہ کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوں گا، اور ایسے دروازہ کھلے گا۔ رب نے کہا فَأَدْخُلَهَا، اور میں جنت میں داخل ہوں گا، وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میرے ساتھ پہلے کون ہیں؟ میری امت کے غریب لوگ، میری امت کے غریب لوگ، مالدار نہیں، چاہے وہ نیک بھی ہیں وہ پیچھے ہوں گے۔ غریب لوگ ریڑھی والے، ٹانگے والے، چنچی والے، رکشے والے، کہ یہ سب مزدوری کرنے والے، دیہڑی دار، کہ یہ آگے ہوں گے، میرے ساتھ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا۔ اور مالدار لوگ پیچھے ہوں گے، آئیں گے وہ بھی لیکن وہ پیچھے ہوں گے۔ میں یا فقراء المؤمنین۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی ساتھ ہوں۔ آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا، فجسا سلمان علی رکبتیہ فقال من هذا یا رسول اللہ، قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میرا ایک صحابی ہے جس کا نام جانتا ہوں، جس کے ابا کا نام جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا 8 دروازے کھل کر کہیں گے جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں، جناب ادھر سے آئیں۔ جیسے کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو لوگ گاڑیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، میری گڈی 'چ بیٹھو، تو 8 دروازے کہیں گے جناب ادھر، جناب ادھر، جناب ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہو کے کھڑے ہو گئے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ من ہوا، یا رسول اللہ یہ تو بڑی شان والا ہے، کون ہے؟ کہ ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ فقلت لمن ھذا، قیل لفتى من قریش فظننت انه لی فذهبت لادخله فقیل لی انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محل دیکھا بڑا عالی شان، بڑا خوبصورت، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا قریشی کا ہے، ایک قریشی کا ہے۔ آپ نے کہا میں بھی قریشی ہوں، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے دل لگی کی، عمر جی چاہ رہا تھا جا کے دیکھوں پر تیرا غصہ یاد آ گیا، پھر میں نہیں گیا۔ تو حضرت عمر رونے لگے، اب علیک اغار یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کبھی میں آپ پہ غصے ہوں گا؟ پھر آپ نے کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ وانت رفیقی فی الجنہ، عثمان جنت میں ہر نبی کا خاص ساتھی ہوگا، وہ خاص ساتھی میرا تو ہوگا عثمان بن عفان۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور ایسے کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، ایسا کر لیا، علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، علی کیا تو راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو؟ ہوئے 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 ہوئے، کیا نصیب ہیں، کیا نصیب ہے کہ تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ اللہ، حضرت علی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے کہ رضیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں راضی ہوں، یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ ہاں
تیرے بچوں کی بشارت ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے حسن اور حسین، حسن بن علی اور حسین بن علی، اور سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ، اور جنت کی عورتوں کی سردار تیری بیگم میری بیٹی فاطمہ ہوگی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تو اپنی شان کے ساتھ آگے سواریاں کھڑی ہوں گی، ان سواریوں کی کیا شکل ہے کیا نہیں اس طرح دیکھی کوئی نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا سواریاں کھڑی ہوں گی، چونکہ اسی طرح صرف یا کھوتا ویکھیا یا گھوڑا ویکھیا یا خچر ویکھیا یا پھر گڈیاں ویکھیاں موٹراں ویکھیاں، اس سواری کا نام تو پتہ نہیں وہ ہوگی کیسی، شان ہوگی۔ سب سے چھوٹا جنتی، سب سے چھوٹا جنتی، ایک مرلے والا جندا کوٹھا ہوندا، ایک مرلے چ گھر بھی ہے تے ٹوائلٹ بھی ہے تے کچن بھی ہے تے سب کچھ ہے۔ جنت کی ایک مرلہ اسکیم جنت، ایک مرلہ اسکیم جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، 10، یہ 24,000 کلومیٹر ہے، اس کے ساتھ ایک زیرو اور لگاؤ، 2,40,000 کلومیٹر، یہ صرف میرے نبی نے سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ اس سے بھی بڑی ہوگی۔ یہ سب سے یہ وہ مسلمان ہوگا جو دوزخ میں پٹ رہا ہوگا، جل رہا ہوگا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ شکر ہے اللہ کے نبی نے اس کا نام بھی بتا دیا، وہ اس کا نام ہے، آپ نے کہا اس کا نام ہوگا جوہینہ، اور اس کا قبیلہ بھی بتا دیا جوہینہ، عرباں جو ہے ساڈے چ کوئی نہیں۔ وہ ماریں کھا کھا کے جب آئے گا اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا تو ایک خوبصورت جوان اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے سامنے ایسے جیسے ہم بڑوں کے سامنے جھکتے ہیں نا، گوڈے ہماری تہذیب ہے، ہم گوڈے پہ کرتے ہیں، ہمارے ملتان کے کہتے ہیں جی قدمات ہاتھ ہے جی، تو وہ ایسے ہوگا، وہ کہے گا ارے کیا ہوا؟ کہ تم فرشتے نہیں ہو؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر آپ کے ہیں، 80,000 نوکر، ادنا درجے کا جنتی ہے، سب سے چھوٹا جنتی ہے، 80,000 خادم، اور جب وہ چلے گا تو کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھے گا، کتنا لمبا ہوگا وہ کارپیٹ؟ 40 سال اس پر چلتا جائے گا تب جا کے وہ ختم ہوگا۔ یہ ساری دنیا میں نے پھری ہے، 100 کے قریب ملک میں نے دیکھے ہیں، ادھر جاؤ تو ادھر جاؤ، 1-2 مہینے کم پورا ہو جاتا ہے، ایک جہاز سے چڑھو، دوے تے لو، دوے تے چڑھو، تریے تے لو، تو چل دنیا مک گئی۔ وہ 40 سال کی کارپیٹنگ ہوگی، سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، سب سے چھوٹا جنتی یاد رکھنا، اور اس کے دونوں طرف وہ نوکر کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، اجی سردار صاحب آپ کہاں رہ گئے؟ اجی تو سارے سکونے پہ آئے گئے تھوڑا انتظار کر کر کے۔ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، بڑے لطر کھادن میں، شکر کرو میں آ ہی گیا۔ اور وہ جناب اچھلتے کودتے اس کو آگے لے جائیں گے، ایک تخت پر بٹھائیں گے، سونے چاندی زمرد یاقوت سے جڑا ہوا تخت، اور اس پر وہ بیٹھے گا، اور ادھر دیکھے گا تو کوئی انتہا نہیں، ادھر دیکھے گا کوئی انتہا نہیں۔ وہ کہے گا اے سارا کچھ کہندا ہے، وہ کہیں گے یہ آپ کا ہے، پھر وہ کہیں گے یہ ہمارے مالک دوزخ سے آئے ہیں، ان کی خدمت کرو بھائی، یعنی کھلاؤ پلاؤ۔ اب 80,000 نوکر، ایک ہاتھ میں ڈونگا اس میں کھانا، ایک ہاتھ میں گلاس اس میں کوئی مشروب شربت، یہاں تم کھانا چاہو تو پی نہیں سکتے، پینا چاہو تو کھا نہیں سکتے، زیادہ کھا لو تو پیتا نہیں جاندا۔ 80,000 ڈونگے، 80,000 مشروب، وہ ہر ڈونگے کو مکمل کھائے گا، ہر گلاس کو مکمل پیے گا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ ہوگی۔ ہم یہاں کھاتے ہیں تو جب پیٹ بھرنا شروع ہوتا ہے تو لذت کم ہونی شروع ہو جاتی، پھر ہم اٹھا دیتے ہیں۔ وہاں جتنا کھائے گا لذت بڑھتے 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 انتہا تک جائے گی، پھر کھا بھی لیا، پھر پی بھی لیا، ڈگور ایک آئے گا اور ہر شے ہضم ہو جائے گی۔ پھر وہ کہیں گے میرے آقا اب آپ اپنی بیگم صاحب سے ملاقات کر لیں، تو وہ سارے ایک دم غائب ہو جائیں گے، ایسے نہیں کہ او جاندے پہنتے او مردے پہنتے او کھلوتے ہو، وہ یوں غائب ہو جائیں گے، اور پھر اس کے سامنے سے پردہ ہٹے گا، اسے پتہ ہی نہیں، پہلے ایسے لگے گا جیسے کوئی سینری ہے، لیکن ایک دم ایسے حرکت ہوگی تو ایسے دیکھے گا پردہ ایسے ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ہٹتا جائے گا، ایک اور ملک اسے نظر آئے گا، اور وہاں جنت کی حور ایسے ٹیک لگا کے بیٹھی ہوگی۔ ایسے موت ہوتی تو مر جاتا، یہ موت ہوتی تو مر جاتا، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اگر موت ہوتی لولا اللہ قضا لأہل الجنت اللہ یموت لمات من حسنہا و جمالہا، جنت کی عورتوں کو دیکھو گے تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، میرے نبی نے فرمایا اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو ایک جھلک سے مر جاتے سارے۔ جب وہ اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی ایسے،
اور حرکت بھی اس کی بند ہو جائے گی، اور وکھی جا رہا ہے، وکھی جا رہا ہے، وکھی جا رہا ہے، نہ ایس پاسے نہ ایس پاسے، نہ انہوں کھرک ہوندی ہے، نہ کوئی پاسا پرتا ہوں وکھی جانا، 40 سال دیکھتا رہے گا، 40 سال بغیر پلک جھپکے، ایسی کشش ہوگی، آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، آپ کو میرا شوق کوئی نہیں؟ پھر وہ کہے گا من انت یا ہذہ، تو کون ہے بی بی بتا تو صحیح، وہ کہے گی انا من اللواتی خبین لک، میں وہ ہوں جو تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے سکڑے پہ گئے، کدھر آ گیا ہوں؟ وہ کہے گا بی بی شکر کر میں آ گیا۔ اب وہ آگے بڑھ کر اس کو ایسے گلے سے لگائے، اور یہ جو گلے سے لگانا ہے، اور اس کے 70 جوڑے 100 جوڑے اس کے جسم پر ہوں گے، قد اس کا 130 فٹ ہوگا، جنت کی حور کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ، ایک ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے، 130 فٹ کی ہائٹ ہے۔ یہ جو ہماری اسماعیل مسجد کا جو وہ ہے مینار، اس سے بھی اوپر اس کا قد نکل جائے گا، اور تم اگر اس قد میں چلے گئے تو ہم تو بوجھ پا جائے گا، تو تمہارا قد بھی 130 فٹ اللہ کرے گا۔ پھر اس کو سے، اور وہ جو آخری لباس اس کے اوپر ہوگا، جو وہ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 80 90 100 کے 100 لباس نظر آئیں گے۔ اب میں نے بنیان پہنی ہے، اس کرتے کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہی، آپ خامد اپنی بیوی کے 100 لباس آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے دیکھتے دیکھتے اس کے جسم کی چمک کو دیکھے گا، یوں لگے گا جیسے چاند کو کپڑے پہنا دیے گئے، اور پھر اس کا اسے گلے سے لگائے گا تو یہ معانقہ اس کا 70 برس کا معانقہ ہوگا، اور یہ سب سے چھوٹا جنتی ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے۔ اور پھر جنت باقی کیسی ہوگی، اور جنت الفردوس کیسی ہوگی، اور اس میں حظیرۃ القدس ایک وی آئی پی جگہ ہے، وہ کیسی ہوگی۔ اللہ نے ساری جنت کو بنایا، کونی فکانت کونی فکانت کونی فکانت، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی، بن جا وہ بن گئی۔ جب جنت الفردوس کی باری آئی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جنت الفردوس بنائی، وہ کیا چیز بنی ہوگی۔ اور جس دن بنائی، آج سے کوئی 20 ارب سال پہلے دھماکہ ہوا جس سے ساری کائنات بنی، فرض کرو اسی وقت جنت بنی، تو کم از کم 20 ارب سال پہلے وہ بنی۔ اس دن سے آج، اور آج سے قیامت، اور قیامت سے جب تک اس کا دروازہ نہیں کھلتا، اللہ اس کی ہر چیز کو دن میں 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے اور اسے خوبصورت بناتا ہے، اور 5 دفعہ۔ یہ مسجد اسماعیل ہے، اس کو آپ ڈیزائن کرنا شروع کرو، اور اس کی آپ رینوویشن کرو، اور اس کو خوبصورت بناؤ، ہیرے موتی جڑو، کرتے 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 100 سال میں مک جائے گی۔ فرق کرو، 100 سال میں مک جائے، ویسے تو اس سے پہلے ہی مک جائے گی، چلو وڈی چھال مارو 100 سال۔ اس جنت کی لڑکی کا اتنا بڑا چہرہ ہوگا، 130 فٹ کا دیتا ایڈا تو منہ ہوئے گا، لیکن پھر بھی کتنا کو منہ ہے، اس کے چہرے کو روزانہ دن میں اللہ 5 دفعہ میک اپ کرتا ہے، اور ہر دفعہ اس کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ 20 ارب سال سے اس کا حسن 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے، 5 دفعہ بڑھتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ یہاں دلہن وہ نہیں، وہ جو ہوتے ہیں بیوٹی پارلر، وہاں بچیاں جاتی ہیں دلہن بننے 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے، تو اس کے بعد وہ منہ ہی مک جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر پاؤڈر کا پورا ڈبہ تو نہیں تھوپنا، یا پوری لپسٹک تو نہیں اسے چاڑنی، تو 5-6 گھنٹے بعد اس کا میک اپ ختم ہو جاتا ہے، اور ایک پسینے کی لکیر آتی ہے اور میک اپ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ اس جنت کی حور کا میک اپ خود کر رہا ہے، اور دن میں 5 دفعہ اس کو، ہر دفعہ پہلے سے خوبصورت، ایک، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر چوتھی دفعہ، پھر 5ویں دفعہ، اور اس طرح کرتے 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 20 ارب سال ہو چکے ہیں، اور آئندہ سال بھی لگیں گے۔ مجھے بتاؤ جب وہ تمہارے سامنے آئے گی تو کیا حال ہوگا؟ اور یہ سب کو چھوڑو، جب اللہ اپنا دیدار کرائے گا تو کیا حال ہوگا؟ از لذت دیدارش خسرو تمام گفتن، سردادن و جاں دادن نا دیدہ رخ یارے، خسرو یا رب تجھے دیکھے بغیر جانے قربان کر دیں، گردنیں کٹا دیں، جسم کٹوا دیے، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے تیرے عشق میں، بن دیکھے یہ سب کچھ کر دیا، جب تجھے دیکھیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا حال ہے، خوش ہو؟ اللہ گولڈن سے کہے گا موٹر سائیکل چاہیے؟ وہ کہیں گے یا رب وما لنا الا الارض وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، یا اللہ ہم کیسے راضی نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ دے دیا جو کبھی نہیں دیا۔ اللہ کہے گا افلا اعطیکم بافضل من ذلکم، اب اس سے بھی بڑی چیز دوں؟ وہ کہیں گے ما ہوا، وہ کیا ہے؟ یا اللہ جنت لب گئی، حور قصور لب گئے، ہن کیڑی شے ہے؟ تو اللہ کہے گا
احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں۔ اب آئے گی آواز، زندہ رہو، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، مبارک ہو موت مر گئی ہمیشہ زندہ رہو گے، ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، اب کبھی بوڑھے نہیں ہوگے ہمیشہ جوان رہو گے، ان لکم من تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ صحت مند رہو گے بیمار نہیں ہوگے، ان لکم من تنعموا فلا تبأسوا ابدا، تم ہمیشہ تر و تازہ رہو گے، نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم پر کوئی حال نہیں آئے گا۔ یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دعوت کی محنت ہے، اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے، ان اعمال کو سیکھنے کی محنت ہے، اور اس کو آگے پھیلانے پہنچانے کی محنت ہے، جس سے ہم دنیا میں بھی ہم اگر اللہ راضی ہے تو مزے ہیں، قبر میں بھی مزے ہیں، اور حشر میں بھی مزے ہیں، اور آخرت میں بھی مزے ہیں، اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے مزے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ میں جو آپ کو جنت کی حور بتاتا ہوں نا، یہ وہ ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ اگر سورج کو انگلی دکھا دے، انگلی نہیں اتنا حصہ، لو ان بنانا من بنانها بدا لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اگر ایک انگلی کا پورا ایسے چھوٹا یہ ایسے کر دینا تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ لو بسقت بسقتا فی سبعۃ ابحر لکانت احلی من العسل، 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ دنیا کی حسینہ عالم شہد میں تھوک ڈال کے تمہیں پیش کرے، کیا کرو گے؟ ادھر منہ تے مارو گے، پٹھان ہوئے گا تو لتر بھی مارے گا۔ اور وہ سمندر، میں نے سارے سمندروں کے سفر کیے ہوئے ہیں، تو جب میں اس سمندر کو دیکھتا ہوں پھر مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ اکبر یا اللہ، اس کو تھوک نہیں آتی، ویسے زور لگا کے ادھر ادھر اکٹھا کر کے تھو کرے تو 2-4 چھوٹے سے چھینٹے پڑ جائیں تو 7 سمندر شہد سے میٹھے ہو جائیں گے۔ ایسے کلائی کو ظاہر کر دے تو کائنات روشن ہو جائے گی، چہرے سے نقاب ہٹا دے تو کلیجے پھٹ جائیں گے، ایک قدم اٹھائے تو ایک قدم میں 1,00,000 نظریں اور 1,00,000 نخرے اور ناز و انداز دکھاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جب وہ سامنے آتی ہے تو نظر چہرہ سامنے ہے، جب وہ پیٹ پھیر کے جاتی پھر بھی چہرہ سامنے رہتا ہے۔ چس آ گئے کہ نہیں؟ یہ دعوت کی مبارک محنت وہاں تک پہنچنے کی محنت ہے، خود بھی اللہ ہمیں لے جائے اور اوروں کو بھی ہم لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تو آج بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، سب مجھے 95% نوجوان نظر آ رہے ہیں۔ ہم زندگی کی ابتدا کہاں سے کریں کہ جو آج تک ہم سے خطائیں ہوئیں ہم توبہ کریں اور نئی زندگی کی نیت کریں، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہیں 4 مہینے کے لیے نکلیں، 40 دن کے لیے نکلیں، اور ہر مہینے 3 دن کے لیے نکلیں، اپنی مسجدوں کے گشتوں میں شریک ہوں۔ تو پہلے میرے ساتھ مل کر توبہ کی نیت کرو، کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم اللہ نے سب معاف کر دیا، سب معاف کر دیا۔ میں نواب شاہ میں تھا، ایک وڈیرا آیا اور بہت عجیب اس کی زندگی تھی۔ اس نے بیان سنا، میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں، اس بڑی بڑی مونچھیں، اس نے زور زور سے اللہ میری توبہ اور ساتھ روئے، اللہ میری توبہ اور روئے۔ ساری زندگی اس کی غفلتوں میں گزری، چند آنسو اس نے ندامت کے بہائے اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ توبہ کے ساتھ چلا گیا۔ ان التوبۃ تہدم ما کان قبلھا، جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر یقین رکھے کہ اب اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ تو بھائیو توبہ کر لی نا سب نے؟ تو اب بھائی اب آپ 4 مہینے کے جن کے نہیں لگے وہ ارادے کرو بھائی، اپنے ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ۔ تمہاری ضرورت کے 2 دن میں زمین کو خزانوں سے بھر دیا، قیامت تک دنیا آئے گی لیکن زمین کے خزانے کم نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ بھر دیے ہیں کہ کبھی بھی کم نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسرے رخ سے دیکھو، دوسرا اللہ فرماتا ہے امن خلق السماوات والارض، یہ تو تھی خبر جو میں نے ابھی آئی، اب آیت کا دوسرا رخ دیکھیں کہ اللہ ایک سوال کرتا ہے، امن خلق السماوات والارض، یہ کس نے زمین آسمان بچھائے بنائے، آسمان کو اٹھایا، زمین کو بچھایا، ہواؤں کو چلایا، چاند سورج کو پھرایا،
دن اور رات کو لایا، موسم کو لایا، مختلف پھلوں سبزیوں کو لایا۔ امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان کس نے بنایا؟ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے بارش کون لے کے آتا ہے؟ یہ یہاں سوال ہو رہا ہے۔ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور اس میں خوبصورت باغات کون نکالتا ہے؟ تمہارے ہاں تو آلو اور گندم کے سوا کا شہوندی کوئی نہیں، باغات دیکھنے تو ہمارے ملک میں آؤ، تم بھی وہیں کی جڑیں ہیں تمہاری۔ تو کہتے فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور خوبصورت باغات اور پھلوں سے بھرے ہوئے، یہ کس نے بنائے؟ پھر کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر، ایک درخت پیدا کر کے دکھاؤ اللہ کے بغیر۔ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا جو یہ سب کچھ بنائے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ گلہ کرتا بل ہم قوم یعدلون، لیکن تم اپنے اللہ کو چھوڑ کر پونڈ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو، جیسے پونڈ نے تمہاری قبر میں جانا ہے، ایتھے ہی چھوڑ کے مر جاؤ گے۔ پھر اگلا سوال، امن جعل الارض قرارا، یہ زمین 24,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہے، اور 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، تو کبھی محسوس ہوا کہ ہم ایک گھومتی ہوئی زمین پر بیٹھے اور ایک دوڑتی ہوئی زمین پر بیٹھے جو سورج کے گرد 365 دن میں اپنا چکر پورا کرتی ہے؟ کبھی محسوس نہیں؟ یہ کیا میرے رب کی شہنشاہی ہے کہ زمین بھی دوڑ رہی ہے، چاند بھی دوڑ رہا ہے، سورج بھی دوڑ رہا ہے، کبھی محسوس ہوا ہے؟ سبحان اللہ۔ امن جعل الارض قرارا، کبھی ہو اس زمین کو قرار کی جگہ کس نے بنایا؟ زمین میں گریوٹی ہے 24,000 کلومیٹر، تو یہ میں قدم اٹھا رہا ہوں آرام سے، اگر میرا اللہ 24 سے 48,000 اس کو کر دیتا تو پھر چلتا جیسے آپ لوگ برف میں چلتے، ایسے پاؤں اٹھا، پاؤں زمین پکڑتے، یہ حال ساری بیگمات کا ہوتا، سارے میاں صاحبان کا ہوتا اگر اس کو دگنا کر دیتا، اور اگر اس کو 6 گنا کر دیتا تو 6 فٹ کے انسان کا قد چوہے کے برابر ہوتا، اس کو کشش اتنی طاقت سے کھینچتی، اس کا قد چوہے کے برابر۔ تے توڑے قداں دا کی بندا ہے؟ توڑے میک اپ تے توڑے شیشے تے توڑے لپسٹک کا ہے، ایڈی ساری عورت تے ایڈا سارا مرد۔ امن جعل الارض قرارا، یا اللہ میں قربان جاؤں، اللہ کی قسم مجھے مزہ آ رہا ہے یہ سوچ کر کہ یا اللہ میں تیرے قربان جاؤں، کیا تو نے خوبصورت انداز میں زمین کو رہنے کی جگہ بنایا، کہ ہے کوئی تیرے رب کے سوا؟ کیسا اندازہ لگایا اور کس خوبصورتی سے اسے تمہارے چلنے کی جگہ بنایا، رہنے کی جگہ بنایا۔ وجعل خلالها انہارا، یہ دریاؤں کو کون لے کر آیا؟ ساری دنیا کے دریا جنوب سے نکلتے ہیں اور شمال کی طرف جاتے ہیں، اور زمین کو اس طرح کر کے رکھا تاکہ سارے دریا سمندر میں جا کے گریں۔ سمندر کے پانی کو امن جعل الارض قرارا، صرف ایک لفظ کی بات بتا رہا ہوں، وجعل خلالها انہارا، دریاؤں کا کیا کام ہے؟ زمین کو سیراب کرنا۔ اور کیا کام ہے؟ بہت بڑا کام جو آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو، زمین سے نمک کو سمیٹ سمیٹ کے سمندر میں ڈالنا، سمندر کے پانی کو کڑوا رکھنا رب کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، یہ ہے پانی میٹھا مزیدار، اور یہ ہے کڑوا کسیلا بے ذائقہ بدبودار نہیں، کڑوا کسیلا نہ چکھنے والا۔ تو میں کافی سوچتا رہا
کہ یہ اللہ نے میٹھا پانی تو رحمت بنایا، پر کوڑے پانی دی کیڑی نعمت ہے بھائی، منہ تے آوے تک الٹی ہو گئی۔ تو کافی عرصے کے بعد اللہ نے مجھے یہ بات سجھائی، میں نے پڑھا کہ اگر سمندر کا پانی کڑوا نہ ہوتا تو بارش نہ ہوتی دنیا، اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو پوری دنیا کی اس کی بدبو سے مر جاتی۔ آپ کے تو چاروں طرف سمندر ہے، ساڑھے تو صرف ایک پاس ہے، تو انہیں چاروں طرف ایسی بدبو کے حلے آتے کہ جینا محال ہو، تم مر جاتے لوگ۔ اور اللہ ہمارے ذمہ کرتا کہ آپ اپنے اپنے حصے دے ٹرک لے جاؤ تو سمندر اچ پاؤ، تو پھر کمائی کون کرتا؟ ٹرک ہی لے کر ٹردے رہ جاندے۔ تو میرے اللہ نے اسے کڑوا کیا، کڑوا نے سے کیا کہ اس میں نمک، پھر پانی میں موجیں اٹھائیں، اس سے بلبلے بنے، وہ بلبلے پھٹے، ان کو ہوا نے اوپر اٹھایا، پانی کے چھوٹے چھوٹے ذرے اوپر چلے گئے فضا میں، 1200 میٹر تک جا کے وہ کھڑے ہو گئے۔ ہر سیکنڈ میں 15 ارب ٹن پانی سمندر کا بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ 15 ارب ٹن پانی بخارات بن کے اوپر اڑ جاتا ہے۔ یہ بخارات اوپر جاتے ہیں، اوپر چھوٹے چھوٹے قطرے نمک کو لے کے گئے تھے۔ جب اللہ بارش کا ارادہ کرتا ہے، یہ تو اس کا نظام بتا رہا ہوں، کرتا تو اللہ ہی ہے، تو یہ جو ہیں نمک کے ذرے، جہاں نمک ہوتا ہے وہاں ٹھنڈک ہو جاتی ہے، تو یہ جو پانی بخار بن کے جاتا ہے، یہ بخارات اس نمک کے ذروں سے مل کر قطرے بن جاتے ہیں۔ پھر جب وہ قطرے بنتے ہیں تو اللہ انزل من السماء ماء، آسمان سے ہم نے پانی برسایا۔ 1200 میٹر کی بلندی سے اگر پانی ان قطروں کی شکل میں گرے تو اس کی رفتار ہونی چاہیے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اگر یہ 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرتا تو گنجے نو ہکو قطرہ کافی ہے، ٹک سیدھا پانی اندر جانا ہے۔ تو یہ جو بالوں والی ہیں انہاں دے بھی اڈ پڑ جاندے سارے وار، اور یہ جو چھتیں کھڑی ہیں ان میں بڑے بڑے سوراخ ہو جاتے ہیں، کیونکہ گولی کی رفتار ہوتی ہے 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور یہ اسے تقریباً آدھے کے قریب 558 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پانی گرے تو کیا لوہا اور کیا تانبا اور کیا یہ راڈ اور کیا یہ بڑے بڑے جو لوہے کے بنے ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ چیر کے رکھ دیتا۔ پھر میرا اللہ کیا کرتا ہے، سپیڈ بریکر لگاتا ہے اور پانی کے قطرے ان سے ٹکراتے 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 جب میرے سر پہ آتے ہیں تو ان کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی، ٹوٹل 8 کلومیٹر۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے تمہیں زمین ٹھہرنے کے لیے بنائی؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کون لے کر آیا؟ وجعل لها رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کڑوے اور میٹھے کو جدا کس نے کیا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ ہاں، پھر اس کو ایک اور اندازے سمجھ، علم، یہاں ایک تکبر ہے اور کہنے والا بڑے طاقت سے کہہ رہا ہے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، اس زمین کو ہمارے سوا کون ہے بنانے والا؟ سبحان اللہ۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کیا میں قرآن پڑھا کرو اللہ کے واسطے،
جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے، وہ جانور ہے۔ جو قرآن نہیں سمجھا وہ جانور ہے۔ اللہ کے واسطے پڑھا کرو، ترجمے چھپے پڑے ہیں، دیکھو کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہاں سارا اللہ نے اپنے تکبر کا انداز ہے۔ میرے سوا کون ہے زمین بچھانے والا، کون ہے آسمان اٹھانے والا، کون ہے پہاڑ گاڑنے والا، کون ہے تمہیں مرد عورت بنانے والا، کون ہے نیند کو لانے والا، کون ہے تمہیں اٹھانے والا، کون ہے دن کو لانے والا، کون ہے رات کو لانے والا۔ یہ سب کچھ میرے رب کے کرشمے ہیں۔ اور پھر میرا مالک ایک اور طرح کہتا ہے، انتم اشد خلقا من السماء، تم زیادہ طاقتور ہو یا آسمان؟ بناہا، آسمان کو بنایا، خلقہا فسواہا، اس کی چھت کو برابر کیا، اور وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، دن اور رات کو لایا، اور کیا کیا؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر یہ تمہارے لیے زمین بچھا کے تمہیں دی۔ کس طرح میں اللہ کی ذات کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے۔ کسی کی بادشاہی ہمیشہ نہیں رہتی، کوئی موت سے نہیں بچا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح چنگیز خان تھا، جس نے دنیا کا 22% رقبہ فتح کیا اور 10% آبادی کو ختم کر دیا۔ 4 کروڑ انسان اس نے قتل کیے، اور اس کے بیٹوں کو ملائیں تو 6 کروڑ انسان انہوں نے قتل کیے۔ حکیموں کو بلایا کہ میری زندگی کا طریقہ بتاؤ کہ لمبی ہو جائے۔ تو ایک چائنا کے حکیم نے کہا لمبی نہیں ہوگی، جتنی ہے اچھی گزرے وہ بتا سکتے ہیں۔ صرف 65 سال کی عمر میں کم وقت مر گیا۔ اتنے انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح اس نے کاٹ دیا، لیکن ٹوٹل 65 سال۔ اور اس نے جو حکومت قائم کی 160 سال میں زیرو ہو گئی۔ تو یہاں اللہ کی بادشاہی ہے، اور اللہ کو راضی کر کے مرنا، یہ میری آپ کی کامیابی ہے۔ اللہ نے دونوں موتوں کو ذکر کیا ہے۔ جو نافرمانی کی موت مرے وہ کیسے مرتے ہیں، جو فرما برداری کی موت مرے وہ کیسے مرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کاش تم دیکھ سکتے کہ نافرمانوں کی موت کیسے آتی ہے۔ فرشتے ان کے منہ پر، ان کی کمر پر زور زور سے جہنم کے ہتھوڑے مار رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، لیکن میرا مالک کہہ رہا ہے کہ ان کو ہتھوڑے پڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے اخرجوا انفسکم، نکلو باہر کا مختو، آج تمہیں عذاب الہون، ذلت کا عذاب تمہیں دیا جائے گا۔ یہ روزانہ ایسے لاکھوں لوگ مر رہے ہیں، اور جن کو اللہ کی رضا مل گئی، مرد ہے یا عورت، بوڑھا ہے یا جوان، امیر ہے یا غریب ہے، تو اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے۔ تتنزل کا مطلب ہے ایسے باری باری آتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے آتے ہیں، اور آتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ بڑا جم گھٹا ان کے گرد ہو کر فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا۔ مرنے والا 2 چیزوں میں ہوتا ہے، آگے کیا ہوگا اس کا خوف ہوتا ہے، جنہیں چھوڑ کے جا رہا ہے ان کا غم ہوتا ہے، ان پچھلوں کا کیا ہوگا۔ تو فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا، آگے جو کچھ ہونے والا ہے ڈرو نہیں، سب لائن کلیئر ہے۔ پیچھے جن کو چھوڑ کے آ رہے ہو وہ بھی تمہارے پاس آ جائیں گے، ان کا غم نہ کرو۔ تو کیا کرو، ابشروا، تمہیں بشارت ہو، بالجنت التی کنتم توعدون، جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، وہ جنت تمہارے لیے تیار ہے۔
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست یار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلٌ مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ آ جاؤ، اگلی منزلوں کا خوف نہ کرو، جن کو چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا غم نہ کرو، اور تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، جہاں زندگی تو ہے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، صحت ہے بیماری نہیں، بادشاہی ہے غربت نہیں، محبت ہے نفرت نہیں، اور جسم ایسا پاک ہے، نہ پیشاب نہ پخانہ نہ تھوک نہ نیند نہ اونگ نہ تھکن، ایک مکمل زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ جس زندگی کو ہم، جب یہ 18ویں صدی میں سائنس نے آنکھیں کھولی نا، تو یہ جو اللہ کے منکر قسم کے سائنسدان تھے، ایتھیسٹ، کہنے لگے اب ہمیں سارے رازوں کا پتہ چل گیا ہے، یہ جو لوگ اللہ کی جنت جنت کرتے ہیں، ہم تمہیں دنیا میں جنت بنا کے دکھا دیں گے۔ یہ میں نے خود پڑھا کہ ہم دنیا کو جنت بنا کے دکھا دیں گے، اور 200 سال کے بعد پتہ چلا کہ دنیا اتنی بڑی جہنم بنی ہے کہ اس سے بڑی جہنم پہلے کبھی نہیں بنی، اتنی دکھوں سے بھری ہے کہ اس سے پہلے کبھی دکھوں سے ایسی نہیں بھری۔ پہلی جنگ عظیم 4 کروڑ آدمی قتل ہو گئے، دوسری جنگ عظیم 6 کروڑ آدمی قتل ہو گئے۔ دنیا کو جنت بناتے بناتے جہنم بنا کے رکھ دیا۔ میرے رب نے کہا جنت اوپر ہے اور اس کی چابی میرے نبی کے پاس ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو میرے نبی کو راضی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم نے اللہ سے پیار کرنا ہے تو میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کے بعد کیا ہے بولو بھائی سارے؟ محمد الرسول، میرے نبی کی غلامی میں آئے۔ آپ نے کہا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ الدنیا ثلاثۃ ایام، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک جمعرات کا دن گزر گیا، یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غد، ایک کل ہفتے کا دن، لا تدری اتدرکہ ام لا، پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔ یوم انت فیہ، جو دن تمہارے اوپر گزر رہا ہے یہی تیری زندگی، یہی تیری زندگی۔ یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے، میری آپ بیتی ہے۔ میرا بیٹا جوان جم میں ورک آؤٹ کر رہا ہے، 120 کلو کے ٹریپ لگا رہا ہے، اور نوکر سے کہتا ہے میرا کھانا کمرے میں پہنچاؤ، اور ساتھ دودھ بھی ہو، اور پوری انسٹرکشن دیتا ہے کہ یہ میرے کمرے میں پہنچاؤ، اور وہ جم سے ایک قدم بھی اس کا باہر نہیں نکلتا، وہیں گر کے مر جاتا ہے، صرف 36 سال کی عمر۔ تو دنیا 3 دن ہے، ایک گزر گیا آئے گا نہیں واپس، ایک آنے والا ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ یہ جو گزر رہا ہے اس کا یہ سانس میری زندگی ہے، آگے مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا۔ تو اللہ نے ہم سے ایک ڈیل کی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کے طریقے پر چلو، اور میرے نبی نے فرمایا جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ،
میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا۔ موت ایک خوبصورت پیغام ہے اگر اللہ راضی ہے، اور اس کی رضا میرے نبی کی زندگی ہے، اور میرے نبی کی زندگی کھلی کتاب کی طرح 1446 سال کے بعد بھی موجود ہے کہ آپ کو پسند کیا تھا، آپ کو ناپسند کیا تھا، آپ کی بندگی کیسی تھی، آپ کے گھر کی زندگی کیسی تھی۔ میرے نبی کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ بچوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، ایک ایک چیز میرے نبی کی اللہ نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہے۔ میرے نبی کے باپ دادا پردادا کا کیا نام تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کا نسل کو بیان کیا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حضا بن بلداس بن جدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارب بن سمی بن مزی بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یلد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ مجھے اپنے باپ دادے کے نام نہیں معلوم، 3-4 طوطے مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اپنے نبی کی پوری پیڑھی معلوم ہے کہ جو عبداللہ سے چلتی ہے اور آدم تک جاتی ہے۔ اللہ نے میرے نبی کی اس طرح ہر چیز کو ایسے محفوظ کر دیا کہ اگر 2026 میں کوئی اپنے نبی کی زندگی کو دیکھنا چاہے تو کتابوں میں بھی موجود ہے، سینوں میں بھی موجود ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس دنیا کو اچھا بنانا ہے اور آخرت کو، تو اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنا طریقہ بنائیں۔ جب جنت والے جنت کے دروازوں پر